بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ ادب کتاب فقہ العمل میں سے باب الصوم کا درس نمبر 9 ہے۔ آج کے جدید درس دور میں روزے کے واجبات ہیں۔ روزے کے اندر کیا کیا چیزیں ہم پر واجب ہے، اس سلسلے میں شاہ سے علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اما ہر واجبات روزے کے اندر انسان کو اور ایک بار جو واجب چیزیں ہیں، جو لازمی احکام ہیں، جس کا ہم نے ہر صورت میں خیال رکھنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، واجب۔ 12 روزے کے اندر واجب چیزیں، ان میں سے پہلی چیز ہر نیت ہو، سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ پہلی چیز نیت ہے، اور اس کی تفصیلات ابھی آ رہے ہیں۔ روزے کی نیت والامساک، دوسرا جو ہے آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، ان المفطرات، روزہ توڑنے والی چیزیں، جو 5 چیزیں آپ نے پڑھ لیا اس سے پہلے شروع درس میں، تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ کہ کب سے کب؟ من طلوع صبح صادق، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر طلوع فجر ہونے کے سے لے کر الی غروب الشمس، سورج غروب ہونے تک۔ سورج مکمل غروب ہو جائے تو وہاں سے مغرب شروع ہو جاتے ہیں، تو مغرب کے اذان یوں سمجھو، چونکہ مغرب کا اذان کا مغرب کی نماز کے ٹائم بھی سورج غروب ہونا ہے، تو روزے کا بھی آخری ٹائم سورج غروب ہونا ہے۔ تو شہروں میں سورج کا غروب ہونا جو ہے ہمیں محسوس ہو جاتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ بالکل سورج سمجھو زمین میں چلا گیا، اب نظر اس کے جسم جو ہے نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو جیسے پہاڑی علاقے ہیں، ان میں جو ہے وہ پہاڑوں پر جو ہے سورج کی روشنی رہتا ہے، جس کو ہماری بھارتی زبان میں برقچے بولتے ہیں۔ وہ بالکل جب اوپر جاتا جاتا آخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ برقچے ختم ہو گیا، جو سورج کے باقی ہونے کی نشانی ہے وہ روشنی، تو پھر وہاں سے جو ہے مغرب کا اول وقت ہو جاتا ہے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رہنا، طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر الی غروب، سورج غروب ہونے تک، جو اپنے آپ کو وہ تمام چیزوں سے جو روزہ توڑنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یا پر واجب ہے۔ اب نیت جو ہے، یہ 2 چیزیں گویا کہ سمجھو واجب۔ نیت کیا ہے؟ فرمایا نیت ینبغی، اور نیت ینبغی چاہیے ان تکون بہذا الصیغہ، میں نیت ان الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اسوم، اس کے الفاظ میں اسوم غدن، اسوم یعنی میں روزہ رکھتا ہوں، غدن کل، کیونکہ آپ نے رات کو نیت کرنے ہے، کل دن کے لیے، تو غدن میں اسوم میں روزہ غدن کل من شہر رمضان، رمضان مبارک کا کہ روزے کا ادا کی صورت میں، چونکہ آپ رمضان ہی میں روزہ رکھنا، اس لیے ادا ہے، ادا کی صورت میں لوجوب ہی، مجھ پر اللہ کی طرف سے واجب ہونے کی بنا پر، قربتاً اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب یعنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ایک نیت ہے جو ہم ہمیشہ سب یہی نیت کر رہے ہیں۔ مشہور و معروف نیت جو ہے یہی ہے۔ اس نیت کو جو ہے دل میں سوچنا، اس کے معنی مفہوم کے ساتھ روزے کے واجب ادا ہو جائے گا۔ زبان پہ جاری کرنا اس کا بہتر صورت ہے، جس طرح باقی نیتوں میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں یا نیت یوں کریں، او نویت ان اصوم، نویت یعنی میں نیت کرتا ہوں، ان اصوم یہ کہ میں روزہ رکھوں گا، یا یوں کہیں او بصیغۃ اخری، نویت کی جگہ پر یا کوئی اور الفاظ، آپ کسی اور الفاظ میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ توفید ھذا المعنی، یعنی اس سے ہم نے جو نیت پہلی جو نیت ذکر کیا ہے وہ معنی، اس معنی کا فائدہ دے دے، یعنی وہ معنی دے دے، تو پھر جو فائدہ دیتے یہی معنی، یعنی کون سا معنی؟ اس معنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی الوجوبہ، یعنی اس نیت کے اندر لفظ لوجوب ہی آ جائے، والقربت یعنی قربتاً الی اللہ کا لفظ آ جائے، والتعیین، اور تعین یعنی کون سے روزہ رکھ رہے ہیں، قضا کا روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہاں پر شہر رمضان کا لفظ اس میں آنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں تعین انکان للحاضر، یعنی اگر حاضر روزے کے لیے یعنی رمضان مبارک کا آدھا روزہ ہے تو شہر رمضان کا لفظ اس میں ذکر ہونا ضروری ہے۔ تو 3 الفاظ، شہر رمضان کا، لوجوبی کا، قربتاً اللہ، یہ 3 الفاظ اس میں آ جائیں، اور اس کے علاوہ باقی شروع میں آپ اسوم کا ہو، اسوم غدن کرو، یا نویت غدن اسوم غدن کا، اس میں دونوں درست ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْغَائِبِ، اور اگر جو ہے آپ کا روزہ غائب کو، غائب سے مراد کیا ہے؟ یعنی رمضان کا قضا آپ رکھ رہا ہے، رمضان مبارک میں آپ کو کچھ روزہ قضا ہو گیا، وہ آپ نے بعد میں رمضان کے بعد رکھنا ہو، غائب سے مراد یہ ہے۔ تو اگر غائب کو رمضان کے قضا بعد میں رکھ رہا سال کے دوسرے دنوں میں، فبہذا الصیغہ، تو پھر نیت 3 الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اسوم غدن، میں کل روزہ رکھوں گا، قضاء شہر رمضان، رمضان مبارک کا جو ہے قضا روزہ، چونکہ رمضان میں نہیں رکھ پائے کسی وجہ شرعی سے، رمضان مبارک کے قضا روزہ رکھنے کا میں نیت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لوجوبی، واجب ہونے کی بنا پر،
قربۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان مبارک کی قضا روزے کی نیت ہے، ادا روزے کی نیت ہے۔ یہ واسوم غدن من شہر رمضان ادان لوجوب قبطن اللہ، قضا روزے کی نیت ہے، واسوم غدن قضا الشہر رمضان لوجوب قبطن اللہ۔ باقی اگر آپ نے نظر کا رکھنا ہو تو روزہ رکھنا تو شاہ فرماتے ہیں یوں نہیں، ولی نظر کے لیے یوں نیت کرو، آسوم غدن نظرا لوجوب قبطن اللہ، آسوم غدن میں کل روزہ رکھوں گا نظر کے طور پر، واجب ہونے کی بنا پر لوجوبی قربطن اللہ، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ولیل کفارت، اگر آپ کفارہ رمضان کے روزے کی کفارے کا روزہ جو سنت روزہ تھا اس کے نیت کرنا، وہ روزہ رکھنا ہو تو یوں نیت کرو، آسوم غدن میں کل روزہ رکھوں گا کفارتاً، کفارے کے طور پر، تعمدن للافطار، عمدن افطار کرنے کی وجہ سے میں جو ہے کفارے کا روزہ رکھوں گا قربتاً اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں لفظ وجوب نہیں، چونکہ حضرت نے پہلے فرمایا مستحب ہے، یہاں لفظ وجوب اس میں نہیں آیا۔ اور اگر آپ نے ظہار کا کفارے کا روزہ رکھنا ہو تو وہاں پر چونکہ آپ نے غلام آزاد نہیں کر سکا تو روزہ رکھنا واجب ہے، تو روزہ جو وہاں 2 مہینے مسلسل رکھنا ہے اس کی نیت ہے، یعنی اصوم غدن کفارت الظہار لوجوبہا قربۃ اللہ، میں ظہار کے کفارے کا جو ہے روزہ رکھ رہا ہوں، جو ظہار کے کفارے کا روزہ لوں واجب ہونے کے بنا پر قربۃ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور ظہار کی تفصیلی احکامات انشاءاللہ وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ولیل اعتکاف ہی، اور آپ نے اعتکاف رکھا ہے تو اعتکاف روزے کی نیت یہ ہے، آسوم غدن میں کل روزہ رکھوں گا معتکفاً، کیونکہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتے۔ رمضان میں روزہ رکھیں تو وہی رمضان کے روزے کی نیت کافی ہے، بنا لوگ آپ کو یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزہ بس آپ پر واجب ہے، اسی میں آپ نے اعتکاف، اس میں پھر یہ نیت کرنی ہے۔ تو اس سال کے اگر آپ نے دوسرے مہینوں میں آپ نے روزہ اعتکاف رکھا پھر یہ نیت ہے، رمضان میں ہو تو رمضان کی جو آپ نے جو نیت شروع میں کیا وہی نیت کرنا ہے، اعتکاف میں پھر یہ ابھی نیا جو نیت دیا ہے وہ نہیں رکھنا، وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا اپنا روزہ جو ہے واجب ہے، اور چونکہ شرط اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، آپ مستحب روزہ رکھیں یا واجب، جب واجب روزہ رکھ رہے ہیں تو اسی سے آپ کا وہ اعتکاف کی شرط وہی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف میں جو ہے 2 سال کے دوسرے مہینوں میں اگر آپ رمضان کے علاوہ روزہ رکھیں تو اعتکاف کے روزے کی نیت ہی ہے، رمضان کے روزے کی نیت نہیں، اس کا تو وہی پہلا والا نیت ہے، یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ ولیل اعتکاف کے لیے آسوم غدن میں کل روزہ رکھوں گا معتکفاً، در حال کہ میں اعتکاف رکھتے ہوئے، اعتکاف مندے ایک جگہ پر جو ہے چند دن یا ایک دن مثلاً کسی نے فرمایا کم از کم 24 گھنٹہ ورنہ 3 دن یا اس سے زیادہ جتنے بھی آپ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، خود کو پابند کریں، تو اعتکاف نے ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا اس معنی میں ہے۔ اعتکاف رکھتے ہوئے اور مختلف یا لوگوں سے الگ تھلگ خلوت میں رہتے ہوئے، اور معتدل لوگوں سے عزلت اور تنہائی اختیار کرتے ہوئے، یہ اعتکاف کی نیت میں جب آپ سال کے دوسرے مہینوں میں روزہ رکھیں گے ان تینوں الفاظ میں سے کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں، اداء لوجوب، ادا کے طور پر واجب ہونے کی بنیاد پر قربۃ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے، چونکہ شاستر کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، واجب ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر وجوب ہی آ گیا، لیکن یہ رمضان کے غیر کی نیت ہے، رمضان میں یہ نیت نہیں۔ ولیل باقی، اس کے علاوہ باقی جو سنت نفلی روزوں کی نیت یہ ہے، اصوم غدن میں کل روزہ رکھوں کا سنتاً، ہاں جی سنتاً بھی کہہ سکتے ہیں، اور مستحباً بھی کہہ سکتے ہیں، اور نفلاً بھی کہہ سکتے ہیں، اور تطوع کے معنی اپنی مرضی سے خوشی سے روزہ رکھنا، یہاں پر یہ مراد ہے، اور تطوعاً قربۃ اللہ، آپ جیسے جمعرات جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں، میں ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام بیچ میں روزہ رکھتے ہیں، یا دوسرے جو ہے سنت روزے کسی بھی دن روزہ رکھتے ہیں، ان سب میں ان تینوں نیتوں میں سے 4 نیت ہو گیا، سنتاً، مستحباً، نفلاً، تطوعاً، ان میں سے کوئی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں، سب درست ہے۔